السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں محمد صغیر اختر اعجاز نگر کوٹیا۔ حضرت ایک سوال پوچھنا تھا۔ اسی قبرستان میں جو پیڑ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو پیڑ بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو کٹواتے ہیں، اس کا پیسہ اسی قبرستان میں ایک مزار شریف ہے، اس مزار شریف میں کیا اس کا پیسہ لگا سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرمائیں۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ باسمہ تعالی الجواب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ قبرستان میں لگے ہوئے پیڑوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ پیڑ خود بخود قبرستان میں اگ گئے ہیں یا قبرستان کے پیسوں سے لگائے گئے تھے اور وہ بڑے ہو گئے، یا جس نے قبرستان کی زمین وقف کی اس نے پیڑ خرید کر کے، چاہے اپنے پیسوں سے ہو یا چندہ کر کے ہو، وہ پیڑ قبرستان میں لگائے، اور اگر اپنے پیسے سے لگائے تو اس نے وہ پیڑ وقف کر دیے قبرستان کے لیے، یا واقف کے علاوہ کسی اور شخص نے قبرستان میں اپنے پیسوں سے پیڑ خرید کر لگائے اور قبرستان کے لیے وقف کر دیے پیڑ، تو ان تمام صورتوں میں ضرورت پڑنے پر قبرستان کے پیڑ قاضی شہر، اور اگر قاضی شہر نہ ہو تو اس شہر کا سب سے بڑا عالم، اور اگر بڑا عالم بھی نہ ہو تو عامۃ المسلمین ثواب دید کے مطابق ان پیڑوں کو بیچ کر قبرستان کے مصرف میں صرف کر سکتے ہیں، قبرستان کے جس کام میں چاہے وہ لگا سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے وہ پیڑ اپنے پیسوں سے اپنے لیے لگائے تھے اور وقف نہیں کیے تو ان پیڑوں کا مالک لگانے والا ہوگا، لگانے والا گزر جائے تو اس کے وارثین مالک ہوں گے۔ ان پیڑوں میں ان کی مرضی کے بغیر تصرف کرنا جائز نہیں ہوگا، وہ مالک ہے، لگانے والا یا لگانے والا نہیں ہے تو اس کے وارثین مالک ہیں، وہ چاہے قبرستان کو دے دے یا پھر اپنے مصرف میں لانا چاہے تو اپنے مصرف میں لائے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں ہے۔ ان کانت الاشجار نبتت بعد اتخاذ الارض مقبرہ، المسألۃ علی قسمین، اما ان علم لها غارس او لم يعلم ففي القسم الاول كانت للغارس، وفي القسم الثاني الحكم في ذلك الى القاضي ان رأى بيعها وصرف ثمنها الى عمارة المقبرہ۔ فتاوی عالمگیری جلد 2 صفحہ نمبر 473۔ یعنی اگر زمین کو قبرستان کے لیے وقف کرنے کے بعد اس میں درخت اگے تھے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر درخت لگانے والے کا پتہ ہے تو درخت اس کی ملک میں رہیں گے، اور اگر یہ معلوم نہیں کہ درخت کس نے لگائے تو اس میں حکم یہ ہے کہ قاضی انہیں فروخت کر کے اس کی قیمت قبرستان کی عمارت میں لگائے۔ اور فتاوی خانیہ میں ہے، رجل وقف ضیعۃ علی جہۃ معلومۃ او علی قوم معلومین ثم ان الواقف غرس فیہا شجرا، قالوا ان غرس من غلۃ الوقف او من مال نفسہ لیکن ذکر انہ غرس للوقف یکون للوقف، وان لم یذکر شیئا وقد غرس من مال نفسہ یکون لہ ولورثتہ من بعدہ ولا یکون وقفا۔ خانیہ، فتاوی خانیہ ماہندیہ جلد 3 صفحہ نمبر 310، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک شخص نے متعین کام یا متعین لوگوں کے لیے زمین وقف کی، پھر واقف نے اس میں درخت لگائے۔ علماء کرام نے فرمایا اگر واقف وقف کی آمدنی سے لگائے یا اپنے مال سے لگائے مگر یہ ذکر کر دیا کہ یہ وقف کے لیے ہیں تو وہ درخت وقف کے لیے ہوں گے، اور اگر اس نے کچھ بھی ذکر نہیں کیا
اور اپنے مال سے درخت لگائے تو اس کا مالک یہ خود ہی ہوگا اور اس کے بعد اس کے وارث مالک ہوں گے اور وہ درخت وقف نہیں ہوں گے۔ فتاوی خانیہ۔ اور حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ بہار شریعت جلد 2 حصہ نمبر 10 صفحہ نمبر 88 میں فرماتے ہیں، اور درخت خود رو یعنی اپنے آپ اگے ہوئے ہیں یا معلوم نہیں کس نے لگائے تو قبرستان کے قرار پائیں گے، یعنی قاضی کے حکم سے بیچ کر اسی قبرستان کی درستی میں صرف کیا جائے۔ اور اسی صفحے پر 2 مسئلے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، زمین موقوفہ میں کسی نے درخت لگائے، اگر یہ شخص اس زمین کی نگرانی کے لیے مقرر ہے یا واقف نے درخت لگایا اور وقف کا مال اس پر صرف کیا یا اپنا ہی مال صرف کیا مگر کہہ دیا کہ وقف کے لیے ہے، وقف کے لیے یہ درخت لگایا، تو ان صورتوں میں وقف کا ہے ورنہ لگانے والے کا۔ بہار شریعت جلد 2 حصہ 10 صفحہ نمبر 88۔ ان تمام تر عبارتوں سے بات واضح ہو گئی کہ اگر وہ خود بخود پیڑ اگے ہوئے ہیں یا قبرستان کے پیسے سے لگائے گئے ہیں یا کسی نے لگا کر وقف کر دیے، تو ان پیڑوں کو بیچ کر کے مزار شریف کی تعمیر میں صرف کر سکتے ہیں۔ اور اگر ان پیڑوں کو کسی خاص شخص نے اپنے پیسوں سے اپنے لیے لگایا ہے تو پھر اس کی اجازت کے بغیر یا اس کے گزرنے کے بعد اس کے وارثین کی اجازت کے بغیر ہرگز پیڑوں کو کاٹ کر قبرستان کے مصرف میں صرف نہیں کر سکتے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ فقیر قادری ذوالفقار احمد رضوی علیمی کٹیہاری، خادم التدریس والافتاء، جامعہ تحسینیہ ضیاء العلوم کاکا ٹولہ بریلی شریف، بتاریخ 24 رجب المرجب سن 1444 ہجری۔